وَإِذْ قُلْنَا اور جب کہا ہم نے ادخلوا داخل ہو هذه القرية اس بستی میں فَكُلُوا پس کھاؤ منہا اس سے حیث و جہاں سے شئتم چاہو تم راغدن کھلم کھلا وَادْخُلُوا الْبَابَ اور داخل ہو دروازے سے سجدن سجدہ کرتے ہوئے وَقُولُوا اور کہو حِطَّةٌ بخش دے نغفر لکم ہم بخش دیں گے واسطے تمہارے خطایاکم تمہاری خطاؤں کو وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو فَبَدَّلَ الَّذِينَ پس بدل دیا ان لوگوں نے ظالموا جنہوں نے ظلم کیا قولا قول کو بات کو غیر الذی علاوہ اس بات کے قیل لہم جو کہی گئی واسطے ان کے فَأَنزَلْنَا پس نازل کیا ہم نے علی الذین اوپر ان لوگوں کے ظالموا جنہوں نے ظلم کیا رجزاً عذاب من السماء آسمان سے بما کانوا یفسقون بسبب اس کے کہ تھے نافرمانی کرتے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور جس وقت پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ واسطے اپنی قوم کے فَقُلْنَا پس کہا ہم نے اضرب مار بے عصاک الحجر ساتھ اپنے عصا کے اپنی لاٹھی کے پتھر کو فَانْفَجَرَتْ پس پھوٹ پڑے من حسنتا عشرتا اس میں سے 12 عیناً چشمے قد علما تحقیق جان لیا کل اناس سب لوگوں نے مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو اپنے گھاٹ کو اپنے چشمے کو کلو کھاؤ وشربو اور پیو من رزق اللہ اللہ کے رزق سے ولا تاسو اور نہ تم پھرو فی الارض بھی زمین کے مفسدین فساد کرتے ہوئے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اور جب کہا ہم نے داخل ہو جاؤ اس بستی میں فَكُلُوا پس کھاؤ منہا اس سے حیث شئتم جہاں سے چاہو تم راغدن کھلم کھلا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور داخل ہو دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے وَقُولُوا اور کہو حِطَّةٌ بخش دے نغفر لکم ہم بخش دیں گے واسطے تمہارے خطایاکم تمہاری خطاؤں کو وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور ان قریب ہم زیادہ کریں گے نیکی کرنے والوں کو فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا پس بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا قولا اس بات کو غیر الذی علاوہ اس بات کے قیل لہم جو کہی گئی واسطے ان کے فَأَنزَلْنَا پس نازل کیا ہم نے علی الذین اوپر ان لوگوں کے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا رجزاً عذاب من السماء آسمان سے بما کانوا یفسقون بسبب اس کے کہ جو تھے نافرمانی کرتے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور جس وقت پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ واسطے اپنی قوم کے فَقُلْنَا پس کہا ہم نے اضرب مار بے عصاک ساتھ اپنی لاٹھی کے الحجر پتھر کو فَانْفَجَرَتْ پس پھوٹ پڑے منہ اس سے اثنتا عشرتا 12 عیناً چشمے قد علما تحقیق جان لیا کلو ناسن سب لوگوں نے مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو اپنے چشمے کو اپنے گھات کو کلو کھاؤ وشربو اور پیو من رزق اللہ اللہ کے رزق سے ولا تاسو اور نہ تم پھرو فی الارض بھی زمین کے مفسدین فساد کرتے ہوئے کل کے سبق کے ضمن میں کل یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ جب بنی اسرائیل صحرائے سینا میں داخل ہوئے تو راستے میں قوم عمالقہ سے ان کا گزر ہوا تو اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنی قوم سے کہو کہ یہ قوم بڑی متشدد اور جابر قوم ہے اس قوم کے خلاف بنی اسرائیل جہاد کریں بنی اسرائیل کو جب جہاد کا حکم ملا تو انہوں نے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اے موسیٰ لڑائی کرنا یا جہاد کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے اگر زیادہ ہی شوق ہے تو اور تیرا خدا جا کر لڑو ہم یہاں بیٹھتے ہیں چنانچہ ان کی اس سرکشی اور دیدہ دلیری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صحرائے سینا کے اندر ان کو بھٹکتا ہوا 40 سال تک سرگرداں چھوڑا تاہم اللہ کے حکم کے مطابق
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے مخلصین نے، مخلص ساتھیوں نے، قوم کی غالب اور بڑی اکثریت اس انکار پہ مصر رہی، لیکن بالآخر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے آپ کے چند مخلص احباب و رفقا کے ذریعے اللہ نے عمالقہ پر حضرت موسیٰ کو فتح عطا فرمائی۔ چنانچہ 40 سال کی صدا کے بعد ادھر عمالقہ پر، جبارین پر حضرت موسیٰ نے فتح حاصل کی اور ادھر ان لوگوں کی سزا ختم ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا فرمائی کہ اے بار الہ، اب ان لوگوں کو معاف کر دیا جائے، ان سے درگزر کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا اچھا اب ان سے کہو کہ عمالقہ کے شہر کے اندر جس کو ہم نے فتح کے بعد آپ کے سپرد کیا، یہ داخل ہوں اور اس شہر میں یہ جو چاہیں کھائیں پیئیں، عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کریں، لیکن ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جب یہ شہر کے دروازے سے اندر داخل ہوں تو سجدہ کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ شہر میں داخل ہوں، اور زبان سے کہیں، قولو کہیں، حتہ، حتتن، یہ لفظ ہے حتتن، یعنی زبان سے یہ کہیں حتتن کہ اللہ ہمیں بخش دے۔ یہ لفظ ادا کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں۔ فرمایا جب یہ اس شہر کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے اور حتتن کہتے ہوئے داخل ہوں گے تو نغفر لکم خطایاکم، ہم ان کی خطاؤں کو معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین، اور ان قریب ہم نیکی کرنے والوں کو ان نعمتوں سے بھی بڑی نعمتیں عطا فرمائیں۔ یعنی جو لوگ استغفار کے بعد اپنی خطاؤں کو معاف کروانے کے بعد اپنی حالت درست کر لیں گے، نیک اعمال کریں گے، تو ہم ان لوگوں کو اپنی اور مزید نعمتوں سے سرفراز فرمائیں گے۔ چنانچہ اللہ کا یہ حکم تھا، اگر اللہ کے حکم پر یہ لوگ عمل پیرا ہو جاتے تو ان کے لیے یہ بہتر تھا، لیکن انہوں نے فبدل الذین ظلموا، توجہ میری طرف، فبدل الذین ظلموا، بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولا، اس بات کو، یعنی کہنا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے حتتن کہیں، لیکن ان بے نصیبوں نے یہاں بھی سرکشی دکھائی۔ بعض قوموں کی فطرت اور طبیعت ثانیہ ہوتی ہے کہ وہ ہر موڑ پر الٹی حرکت کرتے ہیں، ہر پہلو پر ان سے کوئی نہ کوئی منفی کام سرزد ہوتا ہے۔ جو ہی مصیبت آئی انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، جو ہی مصیبت ٹلتی ہے وہ فوراً شیطان کے تابع دار ہو جاتے ہیں۔ پھر مصیبت آتی ہے، پھر اللہ یاد آ جاتا ہے، پھر تکلیف آتی ہے، پھر اللہ یاد آ جاتا ہے، تکلیف ٹلتی ہے، پھر وہ شیطان کے پیروکار بن جاتے ہیں۔ یہ بعض قوموں کی فطرت ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر یہ فطرت بدرجہ عدم موجود تھی، چنانچہ انہوں نے اللہ کے اس کلمے کو بدل دیا، حتتن کے بجائے انہوں نے کہا ہنتتن۔ ہتتن کا معنی بخش دے، ہنتتن کا معنی ہم اب بھی نافرمانی کرتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے ہم مانیں گے۔ اللہ فرماتے فبدل الذین ظلموا، بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولا، اس بات کو جو اللہ نے کہی تھی، غیر الذی، سوائے اس بات کے، قیل لہم، جو ان کے لیے کہی گئی۔ جب انہوں نے یہ ظلم کیا تو فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا،
بس نازل کیا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا رجزم من السماء آسمان سے عذاب بما کانوا یفسقون بسبب ان کے کہ انہوں نے نافرمانی ان ظالموں پر ان نافرمانوں پر اللہ نے طاعون کے عذاب کو مسلط کیا۔ طاعون ایک متعدی بیماری ہے، فوراً پھیل ایک تھوڑا سا نکلتا ہے گردن کے کسی مقام اور وہی پھوڑا انسان کی زندگی کے خاتمے کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی دوسرے علاقے میں ہو اور اس کے ماں سوا کسی علاقے میں طاعون پھیل جائے تو وہاں داخل نہ ہو، طاعون والے علاقے میں داخل نہ ہو۔ اگر وہاں موجود ہو تو پھر موت کے ڈر سے بھاگو مت، وہاں جاؤ نا، لیکن اگر موجود ہو تو پھر ڈر کر بھاگو نا، جو اللہ چاہے گا وہی ہو۔ تو ان لوگوں پر طاعون کا جس سے ہزاروں یہ نافرمان اور ظالم لوگ ہلاک ہوئے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر آسمان سے عذاب اتارا بما کانوا یفسقون بسبب اس کے کہ نافرمانی۔ اس کے بعد ایک اور نعمت کا ذکر ان لفظوں میں ہوتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، یعنی صحرائے سینا میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پانی کے تمام ذخیرے ختم ہو گئے، پانی ناپید ہو گیا۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ اب ہم پیاسے مر جائیں گے، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں پانی سے سیراب فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لقومی اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، بس کہا ہم نے، اضرب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے موسیٰ ایسے کیجئے اپنی لاٹھی کو پتھر پر ماریے، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر پہ لاٹھی ماری تو فَانْفَجَرَتْ پھوٹ پڑے منہ اس پتھر سے اثنتا عشرتا، اثنتا دو کو کہتے ہیں، عشرہ عربی میں 10 کو، 11 11، اثنتا عشر 12، پھوٹ پڑے اس سے 12 عینن چشمے، یعنی اس پتھر پر لاٹھی کی ضرب پڑی، اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت سے اس پتھر سے ایک نہیں 12 چشمے جاری کر دی۔ چشمہ ایک بھی کافی تھا، لیکن بنی اسرائیل کی 12 شاخیں تھیں، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں کی اولاد آگے ان کے الگ الگ خاندان بنے، اور اس طرح حضرت موسیٰ کے دور میں 12 بیٹوں کی اولاد الگ الگ بڑے بڑے 12 خاندانوں کے اندر بٹی ہوئی، اور ان کے اندر آپ اس میں نا اتفاقی بھی درجہ انتہا کی، اس لیے اللہ نے انتظام کیا کہ 12 شاخوں کے لیے 12 چشمے، تاکہ ہر کنبے قبیلے کا الگ الگ چشمہ ہو، لڑے نہ جھگڑے نہ، اپنے اپنے چشمے پہ اپنے اپنے گھاٹ پہ پہنچ جائیں اور پانی لینے لگے۔ چنانچہ فما قد عالما، جان لیا، کلو ناسن، سب لوگوں نے، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ کو، اپنے اپنے چشمے کو جہاں سے انہوں نے پانی لینا تھا۔ کلو واشربوا من رزق اللہ، کہا گیا کھاؤ پیو اللہ کے دیے ہوئے سے، لیکن ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین کے اندر فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ جو اللہ دیتا ہے کھاؤ پیو، لیکن یہ نہیں کہ کھا پی کے تم فساد کرنے لگ جاؤ، پیٹ بھرے اور تمہیں مستی چڑھے اور جناب تم زمین کے اندر فساد کرتے ہوئے پھرو، نہیں، بلکہ کھا پی کر تمہیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ نہیں اللہ کی نعمتوں کا
تقاضا کہ تم کھاؤ اور کھانے کے بعد سانڈ بن جاؤ. تم انسان بنو، شکر گزار بنو، تمہیں اللہ کا مطیع اور فرمانبردار ہونا چاہیے. یہ انسان اور جانور میں فرق ہے. کھاؤ اور پیو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین کے اندر فساد کرتے ہوئے مت پھرو، فساد سے بچو اور زمین کے اندر اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری کے تقاضوں کو پورا کر کے تم زمین کو امن و سکون کا گہوارہ بنو. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب کہا ہم نے داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا بس کھاؤ، مِنْهَا اس سے، حیث جہاں سے، تم چاہو تم، رَغَدًا کھلم کھلا، وَادْخُلُوا الْبَابَ اور داخل ہو دروازے سے، سجدًا سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ اور کہو بخش دے، نغفر لکم ہم بخش دیں گے واسطے تمہارے، خطایاکم تمہاری خطاؤں کو، وسنزید المحسنین اور ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو. فبدل الذین ظلموا بس بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولا بات کو، غیر الذی علاوہ اس بات کے، قیل لہم جو کہی گئی واسطے ان کے، فانزلنا پس نازل کیا ہم نے، علی الذین اوپر ان لوگوں کے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، رجزن عذاب، من السماء آسمان سے، بما کانوا یفسقون بسبب اس کے کہ جو تھے تم نافرمانی کرتے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور جس وقت پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ واسطے اپنی قوم کے، فَقُلْنَا بس کہا ہم نے، ضرب مار بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ساتھ اپنے عاصے کے، اپنی لاٹھی کے پتھر کو، فَانْفَجَرَتْ پس پھوٹ پڑے، من اثنتا اس میں سے، اثنتا عشرتا 12 عیناً چشمے، قد علما تحقیق جان لیا، کل اناس سب لوگوں نے، مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو، کلو کھاؤ، واشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا اور نہ تم پھرو، فی الارض بھی زمین کے، مفسدین فساد کرتے ہوئے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا اور جب کہا ہم نے داخل ہو جاؤ، هذه القرية اس بستی میں، فَكُلُوا بس کھاؤ، منها اس سے، حیث جہاں سے، تم چاہو تم، راغدن کھلم کھلا، وادخلوا الباب اور داخل ہو دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا اور کہو، حطۃ بخش دے، نغفر لکم ہم بخش دیں گے واسطے تمہارے، خطایاکم تمہاری خطاؤں کو، وسنزید المحسنین اور ہم ان قریب زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو. فبدل الذین پس بدل دیا ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، قولا بات کو، غیر الذی علاوہ اس بات کے، قیل لہم جو کہی گئی واسطے ان کے، فانزلنا پس نازل کیا ہم نے، علی الذین اوپر ان لوگوں کے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، رجزن عذاب، من السماء آسمان سے، بما کانوا یفسقون بسبب اس کے کہ جو تھے نافرمانی کرتے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور جس وقت پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ واسطے اپنی قوم کے، فَقُلْنَا اضْرِب پس کہا ہم نے، مار بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ساتھ اپنے عاصے کے پتھر کو، فَانْفَجَرَتْ پس پھوٹ پڑے، من اثنتا عشرتا عینا اس میں سے 12 چشمے، قد علم تحقیق جان لیا، کل اناس سب لوگوں نے، مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو، کلو کھاؤ، واشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا اور نہ تم پھرو، فی الارض بھی زمین کے، مفسدین فساد کرتے ہوئے.